اچھا دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، جیسے ہم نارملی یہ والی باتیں تمام تر کر رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پر ہم جیسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کے حقوق ہیں، خواجہ سرا آتے بھی ہیں سامنے، بات بھی کرتے ہیں، جس طریقے سے لوگ بھی ابھی تو پہلے ہم کہہ لیں کچھ زمانہ پہلے، لیکن ابھی بہت سارے آپ مولاناؤں سے بات کریں وہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کے کچھ حقوق ہیں، ان کو وہ ملنے چاہیے، تمام تر چیزیں ہیں، اینڈ آپ ان کو کہہ لو کہ دے آر تھرڈ جینڈر، جیسے آپ کہہ رہی نا میل فیمیل ہوتا ہے، وہ آپ ان کو تھرڈ جینڈر کہتے ہو. وہیں پر وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم پورا ایک ٹرانزیشن کرتے ہیں، مطلب کوئی بھی بچہ پیدا ہوا، وہ جیسا بھی ہے، وہ خواجہ سرا ہے، میل ہے فیمیل ہے، خواجہ سرا ہے، اب وہ خواجہ سرا پیدا ہو گیا تو اس نے ساری زندگی گزار لی، اب وہ 20-25 سال بعد جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ اب آپ مجھے یہ کر دیں، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ہے کانٹرڈکشن ہے؟ ناٹ ایٹ آل. انڈرسٹینڈنگ کا لیک ہے، یہ نالج گیپ ہے. یہ تو بال لمبے ہونا عورتوں سے مشابہت نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات، جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی ممانعت ہے، ممانعت کس چیز کی ہے؟ ایک حدیث بار بار کوٹ ہوتی ہے نا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواجہ سرا کو محفل سے برخاست کر دیا تھا ناراض ہو کے. اس کے پیچھے پورا کانٹیکسٹ ہے، وہ ایک واقعہ ہے، اس کو واقعے کی طرح سے سمجھنا زیادہ ضروری ہے. اس کو آپ ہر کسی پہ نہیں اپلائی کر سکتے. ٹھیک ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلے ہم لا کی بات کرتے ہیں، پھر اس میں اسلام کا بھی بتاتی ہوں. جو لا 2018 میں پاس ہوا تھا اس میں تھی ان کے رائٹس ہیں، وہ رائٹس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اس میں ایک رائٹ ہے 12 نمبر پہ ہیلتھ کا. ٹھیک ہے. اس ہیلتھ رائٹ کی جب 2020 میں رولز آئے تھے، منسٹری وغیرہ نے رولز نکالے تھے، اسی کی الیبوریشنز تھیں کہ جی کیا کیا اب ایکشن پلان کیا ہوگا. تو اس میں جو کلاز نمبر 19 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پی ایم ڈی سی اور باقی ایسے ادارے جتنی رجسٹرڈ یونیورسٹیز ہیں، پرائیویٹ ایز ویل ایز پبلک، وہ تمام یونیورسٹیز ٹرانسجینڈر ہیلتھ کیئر کے پروگرام شروع کریں گی تاکہ ایم بی بی ایس کرنے والوں کی پہلے سے ہی اس بارے میں تھوڑی نوہا ہو، اور جو ایگزسٹنگ ڈاکٹرز ہیں ان کی ٹریننگز کی جائیں، ورک شاپس کے تھرو ان کو سکھایا جائے. کیپیسٹی بلڈنگ ورک شاپس کہلاتی ہیں وہ. 4 سال ہو گئے بہن، میں نے تو نہیں ہوتے دیکھا. الٹا میں ہی کوشش کر کر کے اب الحمدللہ ایک کلینک کراچی سینٹرل ہاسپٹل کلینکس میں ایک کر رہی ہوں، وہ بھی ہفتے میں 1 دن کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. وہ کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو کم از کم یہ معلوم ہونا شروع ہو کہ جی ہر جان کا رائٹ ہے ہیلتھ کیئر پہ. جب آپ لا اس طرح سے پڑھتے ہیں تو آپ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جی اسلام کس طرح سے سہولت کرتا ہے. سہولت کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی بھرپور طریقے سے گزاری جائے، بیکاز اسلام خالی ریلیجن اس طرح سے نہیں ہے، لفاظی نہیں ہے، ایکشن پلان ہے، زندگی گزارنی کیسے ہے. سو جو اپنے آپ کو مرد کہتا ہے، مرد سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اس کے لیے وہ تمام احکامات ہیں جو مردوں کو کرنے، اور جو اپنے آپ کو عورت کہتا ہے اس کے لیے تمام وہ احکامات ہیں جو ایک مسلمان عورت کو کرنے. ٹھیک ہے. کہاں ڈسکرپنسی کہاں آتی ہے؟ جب نان بائنری لوگ آ جاتے ہیں. نان بائنری لوگوں کو پھر ہم جیسے جو ٹرینڈ لوگ ہیں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ میں نسوانیت زیادہ ہے، آپ میں مردانگی زیادہ ہے. تب ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں کہ اچھا آپ اگر نان بائنری بھی ہیں، دے دیم یوز کرتے ہیں پروناؤنس. تب if you are a practicing Muslim, only if you are a practicing Muslim, آپ کس طریقے سے نماز پڑھیں گے. طریقت پھر اس وقت آ جاتی ہے کہ آپ کو کیا چیز فالو کرنی ہے تاکہ کرپشن اوائڈ کی جا سکے. سیکشل کرپشن جو ہو رہی ہے، سیکس ورک کا آپ حوالہ دے رہی تھیں، وہ کیوں ہوتا ہے؟ جب ایک شخص اپنے گھر میں پلنے بڑھنے کے بجائے اس ڈسکرمنیشن کا شکار ہوتا ہے، فیملی ریجیکشن کا شکار ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے وہ سبسٹنس ابیوز کی طرف بھی جاتا ہے، آئسولیشن کی طرف جاتا ہے، سوشل آئسولیشن. ٹھیک ہے. یہ وہ تمام چیزیں جو اس کو پش کرتی ہیں کہ وہ یا تو گھر چھوڑ دے، کیونکہ میرے ایسے کلائنٹس بھی ہیں جن کے ساتھ والدین نے زبردستی کی ہے اور فزیکل ابیوز کی ہے، مار پیٹ کی ہے، بال کاٹ دیے. وہ ماں باپ کی کون رپورٹنگ کرتا ہے؟ کون ایف آئی آر کاٹتا ہے ماں باپ کی؟ I have not come across anybody جس نے ایف آئی آر ماں باپ کی کاٹی ہو. ٹھیک ہے. جبکہ مجھے حال ہی میں پتہ چلا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن کا بھی کوئی سیل بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کے پاس اس طرح کے کیسز کی رپورٹنگ نہیں ہوتی کیونکہ بچے کو نہیں معلوم ہے کہ وہ رپورٹ کر سکتا ہے. کون کرے گا؟
ماں باپ کریں گے خود کہ ہم نے مارا اس کو. دیکھیے ہمارے یہاں تو ہم جس سوسائٹی میں, جیسے میں بات کری نا, ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, اب جیسے فار سپوز جیسے آپ بات کریے, اگر ہم سرجیکل ٹریٹمنٹس کی طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ نے دیکھا کہ کوئی عورت ہے, مطلب اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ ساری زندگی اس نے گزاری لڑکی بن کے, اب اس کو اچانک سے ریئلائز ہوا یا تمام تر چیزیں ہوئیں کہ اس کا پورا, آپ جیسے بتا رہی ہیں نہیں ہوتا, میں بتا رہی ہوں پورا پروسیس ہے 12 مہینے کا, 9 مہینے کا, 12 مہینے کا ٹرانزیشننگ کا پروسیس ہے ہارمون ٹریٹمنٹ کے لیے. اب وہ ہو گیا. ہاں, اب اس کو, اب ہم سرجیکل کی طرف اگر جاتے ہیں, اب ایک لڑکی ہے, اب وہ آپ اس کو جب ٹریٹ کرتے ہیں, آپ لڑکی کس کو بول رہی ہو پہلے یہ طے کرو. مطلب کوئی بھی لڑکی ہے, مطلب ایک لڑکی جو ہوتی ہے ہمارے یہاں نارمل لڑکی جیسے میں ہوں, You're talking about a female body. فیمیل باڈی, اگر آپ جاتے ہو, اب آپ اس کے اندر چینجز کراتے ہو بیکاز آپ کو ایسا لگتا ہے, مطلب اس اسپیسیفک خاتون کو, لڑکی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر مردانگی زیادہ ہے, یا وہ کنفیوز ہے اپنے دماغ میں اور ساری کلیئرٹی اس کو مل جاتی ہے. مطلب فیمیل ٹو میل کی میں بات کر رہی ہوں, سمجھ میں آ رہا ہے. سو فیمیل باڈی ہے تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو لڑکی نہیں کہے گی. اگر میں یہ بات کر رہی ہوں نا کہ جیسے ہمارے یہاں یہ اب جیسے فار سپوز آپ جاتے ہیں, اب میل ٹو فیمیل یا فیمیل ٹو میل کر لیں, اب آپ جاتے ہو, جب آپ نے ایک اسپیسیفکلی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر عورتوں والی کوالٹیز زیادہ ہیں, تو آپ کیا کرتے ہو, آپ جاتے ہو, آپ کا سرجیکل ٹریٹمنٹ پراپر باقاعدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کے کہہ لیں میل باڈی پارٹس کو ریموو کیا جاتا ہے, پھر فیمیل آپ کو جو ادویات کہہ لیں اور سرجیکل کہہ لیں وہ آپ بہتر بتا سکتی ہیں, وہ دیے جاتے ہیں تاکہ نسوانیت بڑھے, نسوانیت ان کی بڑھے. تو مجھے بتائیں, آپ کو لگتا نہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں پھر وہ کہہ لیں کہ اللہ کی قدرت جو ہے آلریڈی ہے, مطلب ایک اس کے اندر نسوانیت نہیں ہے, آپ اس کے اندر ایڈ آن کر رہے ہو کہ بھائی تم یہ لے لو. سرکمسیشن نہیں ہوتی ہے ہمارے چھوٹے بچے کی؟ ہوتی ہے, وہ سرجیکل پروسیجر نہیں ہے. کتنا عرصہ لگا فیمیل جینائٹل میوٹیلیشن ختم ہونے میں؟ سالوں لگے. فیمیل جینائٹل میوٹیلیشن شیدی اور بوری کمیونٹی میں ابھی بھی ہوتی ہے. فیمیل جینائٹل میوٹیلیشن انٹرسیکس بچوں کی آج بھی ہوتی ہے پاکستان میں, جو کہ انٹرنیشنلی گلوبلی IGM کہلاتا ہے, انٹرسیکس جینائٹل میوٹیلیشن. 1-2 سال سے کم عمر بچے کے جب آپ بیرونی جینائٹلس پہ, بیرونی اعضاء پہ کاسمیٹک سرجری کرتے ہیں تاکہ وہ لگے ایک پرٹیکولر جینڈر کا, لگے, ابھی وہ بچہ بول نہیں سکتا اور آپ نے اس کی سرجری کر دی. اس طرح کی سرجریز پہ ممانعت آ چکی ہے 2015 کے بعد سے, ہمارے یہاں پریکٹس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں ایسے بڑے ادارے ہیں, کبھی NICH, کبھی کہیں اور, میں اس طرح وزٹ کرتی رہی ہوں جب میں کام شروع کری تھی کہ ہو رہا کیا ہے, پاکستان کی ریالٹی کیا ہے. کیونکہ دیکھیں کتابوں میں نا ہم بہت سی چیزیں باہر کی کتابوں سے پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں نا, ہماری اپنی ریسرچ تو اتنی ہے نہیں, کسی نے اتنا ریسرچ میں انویسٹ نہیں کیا ہوا. تو مجھے یہ تھا کہ جی پاکستان کی ریالٹی پتہ چلے. انٹرسٹنگلی مجھے پتہ چلا کہ ہماری اپنی ریسرچز ہیں. آپ کو میں مزیدار بات بتاؤں, پاکستان میں سب سے کامن انٹرسیکس کنڈیشن 46XY کی اینڈروجن انسینسٹیوٹی سنڈروم کہلاتی ہے. بڑا سا نام ہے. ہوتا کیا ہے یہ؟ ایک لڑکا بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو لڑکے کی طرح بڑا کیا جاتا ہے, اس کے دماغ میں ریسیپٹر نہیں ہوتا ٹیسٹوسٹیرون کے لیے, اس کا دماغ فیمنن رہتا ہے, دماغ میں نسوانیت بھری پڑی ہے. اب وہ بچے کی لچک اور عادتیں, خصلتیں, سب ہر چیز جو ہے وہ عورتوں والی ہوتی ہے. کہنے کو اعضاء اس کے پاس مردوں والے. کیا ہوگا, وہ پیوبرٹی یا تو اس کی لیٹ ہو جائے گی, داڑھی بال کم نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے, ایسا بھی ہوتا ہے, آئے ہی نہیں, بہت کم ہے. اب ماں باپ نے پریشان ہو کے پہلی دفعہ ڈاکٹر سے رابطہ کیا. اب ڈاکٹر نے اس وقت جو ٹیسٹ کیے, چیک کیا, انہوں نے کہا کہ جی اچھا اس کو تو اینڈروجن انسینسٹیوٹی ہے. آگے سے یہ ایکسپلین نہیں کر رہے کہ یہ اس کو ٹرانزیشننگ کی ضرورت ہے. اگر یہ ذہنی طور پر عورت ہے تو آپ اس کی یہ شادی کرنے سے ٹھیک نہیں ہو جائے گا.